السلام علیکم۔ بدھ کے دن اللہ پاک کا ایک نام 33 بار پڑھ کر سینے کی دائیں جانب پھونک مار لو، پھر اگلے دن جمعرات کو پورا دن گیپ سے دولت آتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہونا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ انسان اگر ان کو گننے لگ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ اور ہمیں ویسے بھی کسی بھی انسان کی محتاجی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اپنا محتاج بنائے۔ غربت کے خاتمے کے لیے وسائل اور مال و دولت چاہیے، تو انشاءاللہ آج انتہائی آسان اور مختصر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو بھی شخص وہ وظیفہ پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبے وظائف نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں تو ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی اور آپ کے گھر سے رزق روزی کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب جب یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ حالات بھی چل رہے ہیں، ملکی حالات بھی، اور بہت سارے لوگ رزق روزی کے حوالے سے تنگ ہو رہے ہیں، تو یہ شروع کر دیں غائبانہ طور پر، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گھروں میں اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ یہ وظیفہ شروع کریں اور برکتیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی۔ رات کے وقت 21 مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لینا۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت کو مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آج آپ کو اللہ پاک کے اسم مبارک اور قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ بتایا جائے گا، جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اس اسم مبارک اور آیت کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس اسم مبارک کو اور آیت کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں گے، کیونکہ یہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کا وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اور اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے زیادہ فوائد ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس آیت کے فضائل سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن پاک کے 3 سپارے کی آیت ہے۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا۔ اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह पर तवक्कल और इसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तलब पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इससे अपना वली बनाए, इसी से मदद तलब करे, इसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर इसी की तरफ यकसू हो जाए, तो अल्लाह भी इसका वली बनकर इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ़ अल्लाह से डरे और तक़वा इख्तियार करे, इसे हर दहशत और डर से अमन फराहम करता है और इसकी ज़रूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज़ मुहैया करता है। ये वजीफ़ा ऐसा है कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की किस्मत फ़ौरन बदल जाती है। तकदीर के बंद ताले वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफ़े को मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी लाजमी पढ़ें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का अमल इतना मुजरब है, इतना ख़ास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान भाई बहन पर सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा रात के वक़्त सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं तो दौलत इन पर मेहरबान हो जाती है। रात का ये अमल है। आप लोग जिस मुल्क में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, जब रात का वक़्त हो जाए तो ईशा के बाद से लेकर फजर से पहले किसी भी वक्त आप लोग ये पढ़ लेना। आप लोग चाहे घर में हों, चाहे ऑफिस वगैरह में हों, अक्सर लोग रात के वक्त ज़्यादातर काम करते हैं, तो जहाँ कहीं भी आप हों, सुकून से इत्मीनान से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अगर चाहो तो अपनी हाजतों की नियत कर लें कि मैं इस हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। मैं आपको मिसालें दे रही हूँ। अगर आप फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं आपकी ज़रूरत हो वो मिल जाएगा। मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मेरा कर्ज़ा अदा हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। आपके जो मसाइल हों, जो हाजतें हों, आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसका आप इलाज करवा के थक गए हों, आप इसकी नीयत कर सकते हो कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मुझे औलाद मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। मेरे बच्चियों की शादियों का मसला है या अपना ज़ाती शादी का मसला है वो हल हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। जो आपके मसले मसाइल हाजतें हों, अगर नियत करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। दोनों में से एक काम आपको लाजमी करना है। आप लोग सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ना। घर में एक आधा मिनट के लिए रात को सबसे अलग हो जाना, फ़ोन अपने आप से दूर कर लेना, घर वालों से एक आध मिनट के लिए थोड़ा सा दूर हो जाना, अपनी पूरी तवज्जो वजीफ़े पढ़ने में लगा देना। इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको पढ़ना हो एक मरतबा सिर्फ़ पढ़ लीजिएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ कर ये वजीफ़ा शुरू कर दीजिएगा। और जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि रात को ये वजीफ़ा पढ़ना है, रात को सोने से पहले पढ़ लें। अपनी ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ा तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, और चाहें तो रोज़ाना रात को भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझिएगा, फिर कीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा जिस तरतीब से बताया जाए उसी तरतीब से पढ़िएगा। तादाद में एक कम हो न ज़्यादा। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, कम या ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इस तरह हरगिज़ मत करें। जितनी तादाद में जो वजीफ़ा बताया जाए इतनी तादाद में पढ़ा करें, तो इससे इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और पूरी तवज्जो से, दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए वज़ाइफ पढ़ा करें, तो फिर आप लोग देखें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है, इस अच्छी तरह गिनती करके पढ़ना शुरू कर दें। या वकीलू या वकीलू या वकीलू, ये वजीफ़ा आपको 11 मरतबा पढ़ना है। या जब या वकीलू पढ़ लो तो इसके फ़ौरन बाद इसी वक्त आप लोग अस्तगफिरुल्लाह एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें
استغفر اللہ. آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. الوکیل اس کو کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے. الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا. اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے. آج کا عمل ہے، اس میں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مشرف وظیفہ ہے. اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ وظیفہ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس وظیفے کو اچھی طرح گنتی کر کے پڑھیے گا، کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا. اور اس آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ سب سے آخر میں جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے. اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانی تکلیف ہو، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ یا وکیل 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. قرآن مجید کی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 دفعہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رزق کی بے قدری بہت کرتے ہیں. تھوڑی ضرورت کے باوجود زیادہ پکا لینا، پھر اس کا ضائع کرنا. عرب ممالک کے بارے میں عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ وہاں سالانہ کئی ملین کا اناج کوڑے کے ڈھیروں پر جاتا ہے. پاک رزق کو ناپاک جگہ پر پھینکنا بے حرمتی ہے. کوشش کریں بچ جانے والا کھانا پرندوں یا جانوروں کو کھلا دیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب وسلم کشان نبوت پر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا. غریب پرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اچھی چیز کا احترام کرو. روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی. اچھی چیز سے مراد اللہ عز و جل کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں. جو چیز زائد معلوم ہو کسی حقدار کو دے دیا کرو. رزق میں تنگی، کمی اور نحوست کے چند اسباب درج کر رہی ہوں جو کہ فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال و مشاہدات حکمہ و علماء اور مصائق و اولیاء پر مبنی ہیں. فرض عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ادا نہ کرنا، بے وضو کام پر جانا، کھانے سے قبل ہاتھ نہ دھونا، ناپاک حالت میں کھانا، بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، کھانے سے قبل بسم اللہ شریف نہ پڑھنا کہ شیطان شریک طعام ہو جاتا ہے، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا، راستے میں بیٹھ کر کھانا، کھڑے ہو کر کھانا، سونے کی جگہ پر بیٹھ کر اور بغیر دسترخوان کے کھانا، کھانا سامنے آ جانے پر دیر سے کھانا، کھانے کے دوران دنیا کی باتوں میں مصروف رہنا، الٹے ہاتھ سے کھانا، ننگے سر سے کھانا، مکروہ اشیاء کھانا مثلاً اوجری وغیرہ، دانتوں سے کتر کر یا کاٹ کر کھانا، برتنوں میں کھانا بچا دینا، کھانے کے برتن میں ہی ہاتھ دھونا، کھانا کھلا چھوڑ دینا یعنی اسے ڈھانپ کر نہ رکھنا، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا، بغیر دھلے یا داغدار برتن میں کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق میں شرعی خلاف ورزی کا مرتکب ہونا، بد کلامی اور فضول گوئی، رشتہ داروں سے بلا عذر شرعی قطع تعلقی کرنا،
بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، غسل فرض ہونے کی صورت میں طہارت میں تاخیر کرنا، موسیقی کو روح کی غذا سمجھنا، اگر اس پر وکالت اور لالت کرے تو یہ حد کفر تک لے جانے والا عمل ہے۔ شراب پینا، نشہ کرنا، نشہ آور اشیاء کھانا، حرام گوشت و خوراک کھانا، مال میں حرام کھانا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا، الزام و بہتان لگانا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، یہ جانتے ہوئے داڑھی منڈوانا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کسی پر جادو کرنا یا کروانا، کسی مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے نقصان پہنچانا یا ایسا ارادہ رکھنا، کسی کا راز فاش کرنا، زیادہ سونا، فجر کے وقت سوتے رہنا، زیادہ رات دیر تک دنیاوی کاموں کے لیے جاگتے رہنا، رات تاخیر سے اپنے گھر یا قیام گاہ میں آنا، بغیر سلام کے گفتگو کا آغاز کرنا، گھر میں آتے جاتے افراد خانہ کو سلام نہ کرنا، اپنے استعمال کپڑوں سے منہ وغیرہ صاف کرنا، مثلاً کف یا قمیض کے پہلو سے منہ دھونے کے بعد خشک کرنا وغیرہ، پھٹے ہوئے اور گندے لباس پہننا، والدین کی حیات میں ان کے لیے خیریت کی دعا نہ کرنا اور بعد ازاں وفات ان کی مغفرت کی دعا نہ کرنا، خود نیک بننے کی کوشش اور اہل خانہ کو برائیاں سے نہ روکنا، گناہ اور برائی کو شرعی طریقے سے نہ روکنا جبکہ آپ کی استطاعت میں نہ ہو، غیر محرموں سے دوستی اور تعلق رکھنا، اپنی اولاد کو غیر اسلامی ماحول میں رکھنا، اپنی اولاد کو بد دعا دینا خواہ وہ دل سے نہ ہو۔ عورتیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں، بعد میں ان بچوں کی بدتمیزی کا شکوہ کرتی ہیں، یہ بھی نحوست کا سبب ہے۔ شرعی لباس کی حدود سے مختلف لباس پہننا، استغفار نہ کرنا اور چھوٹے گناہوں نیز عمومی بری عادتوں کو نظر انداز کرنا، گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کرنا، نیز گھر میں صفائی کا مناسب انتظام نہ کیا کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اللہ پاک ہماری حاجتوں کو پورا کر دیں، اللہ پاک ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دیں، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرمانا، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، انشاءاللہ آج کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔